اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین للتراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا صلوات پر محمد وآل محمد درود زحمت نہیں بلکہ عبادت سمجھ کے بآواز بلند پڑھ لیں تمام حضرات محمد وآل محمد پروردگار عالم شہزادی کونین کے صدقے میں اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ جب ہم نے ابراہیم کو ابتلا میں مبتلا کیا اور وہ 100% کامیاب ہو گئے تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم آپ کو انسانوں کا امام بناتے ہیں۔ سامعین گرامی، قرآن ایک سلیبس ہے جس کے ذریعے خدا عقلوں کو تدبر کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہیں ارشاد نہیں فرمایا کہ قرآن کو رٹ لو، بلکہ اللہ نے بار بار یہ فرمایا افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ یہ تدبر کا مطلب کیا ہے؟ تدبر کا مطلب یہ ہے سامعین گرامی کہ سلیبس میں، کتاب میں، اندراج میں استاد ایک سبق لکھ کے پڑھا دے کہ 2 اور 4 6 ہوتے ہیں اور طالب علم اسے اچھی طرح سے یاد بھی کر لے، اتنا یاد کر لے کہ حافظ ہو جائے کہ 2 اور 4 6 ہوتے ہیں۔ اب کبھی استاد اس سے سمجھنے کے لیے کہ اس نے سبق کو سمجھا یا نہیں یہ سوال کر دے کہ اچھا بھئی یہ تو تمہیں اچھی طرح پتہ چل گیا اور تم سمجھ گئے اور تمہیں یاد ہو گیا کہ 2 اور 4 6 ہوتے ہیں، تو آپ ذرا یہ بھی بتا دو کہ 4 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ اب سامعین گرامی اگر اس نے سبق کو سمجھ کے پڑھا ہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ فوراً جواب دے دے گا، اور اگر اس نے خالی رٹا لگایا ہے اور مفہوم کو نہیں سمجھا، یعنی جیسے ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ لوگ لائسنس لے لیتے ہیں اور لائسنس حاصل نہیں ہوتا۔ لائسنس ایک اور چیز ہے اور سینس کا لا ایک اور چیز ہے، کہ لا کا سینس ہو جائے کہ یہ کیا ہے، اس کے مفہوم کو لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ تو اب اگر 2 اور 4 کا رٹا لگ گیا تھا تو یہ بھی پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ 4 اور 2 کتنے ہوتے ہیں۔ اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر سلیبس بھیجا جس میں یہ بتایا تقریباً مثال کے طور پر کہ 4 اور 2 6 ہوتے ہیں، اور پھر اس نے عقلوں کے امتحان کے لیے پوچھ لیا کہ 2 اور 4 کتنے ہوتے ہیں۔ اب جس نے اس کا جواب دے دیا اس نے قرآن کو سمجھا تھا، اور جو یہاں پر جان بوجھ کر
خاموش ہو گیا تو یا تو وہ مجرمانہ غفلت کا شکار ہو گیا یا اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ اسی قرآنی سلیبس میں اللہ نے ابراہیم کا ذکر کر کے عقلوں کو سبق عطا فرمایا کہ دیکھو میں تم سے ابراہیم کی یاد منوا رہا ہوں، ایک نبی کی یاد منوا رہا ہوں۔ اس میں جانور کا احترام بھی ہے، اس میں مخصوص لباس بھی ہے، اس میں جلوس بھی ہے، اس میں سبیل بھی ہے، اس میں قیام بھی ہے، اس میں قعود بھی ہے۔ پھر اگلے مہینے میں تم سے پھر ایک اور یاد کے متعلق پوچھوں گا اور پھر دیکھوں گا تمہیں جانور کا احترام سمجھ میں آیا کہ نہیں، تمہیں سبیل کا پانی سمجھ میں آیا کہ نہیں۔ اور فرما رہے یا نہیں فرما رہے آپ؟ یعنی صاحب لاؤڈ سپیکر کی سیٹنگ یہ ذرا اس کو صحیح کر دیں۔ سامعین گرامی، پروردگار عالم نے صرف ایک نبی کی یاد منوائی، حالانکہ اس نے 1.25 لاکھ انبیاء بھیجے، 313 رسول بھیجے، 5 صاحبان شریعت بھیجے، 4 اولو العزم بھیجے، 4 صاحبان کتاب بھیجے، لیکن جو بندے ابھی حیران ہو کے اور پریشان ہو کے اور ماتھے پہ بال ڈال کے مجلس عزا کو سماعت فرما رہے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں، آدم اللہ کا پہلا نبی، پہلا خلیفہ، لیکن اس نے مسلمانوں سے یہ مطالبہ نہیں کیا اللہ نے کہ تم سال میں ایک پتلا بنا لیا کرو تاکہ آدم کی یاد قائم ہو جائے۔ جو خاموش بیٹھے ہو آپ بھی بتا دو، اللہ نے مسلمانوں سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ تم سال میں ایک کشتی بنا لیا کرو اور تھوڑی دیر اس میں بیٹھ کے سیر کر لیا کرو تاکہ نوح کی یاد قائم ہو سکے۔ اللہ نے یہ مطالبہ نہیں فرمایا کہ تم سال میں ایک مرتبہ پہاڑ پہ چڑھ جایا کرو تاکہ موسیٰ کی یاد قائم ہو جائے۔ اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ مٹی کا پرندہ بنا لیا کرو تاکہ عیسیٰ کی یاد قائم ہو سکے۔ اس اللہ نے ہر مسلمان سے مطالبہ کیا کہ ابراہیم کی یاد مناؤ، پیسے ہیں تو مکے آؤ، اور تھوڑے پیسے ہیں تو قربانی کا جانور خریدو، اور اتنے بھی نہیں ہیں تو نہا کے عیدگاہ پہنچو تاکہ ابراہیم کی یاد منائی جائے۔ تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی 1.25 لاکھ تھے، یاد صرف ابراہیم کی کیوں منوائی؟ درود میں نام بھی آیا تو ابراہیم کو، کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ باقی انبیاء کا نام کیوں نہ ہو؟ یاد بھی اسی کی، درود میں بھی یہی، آخر سبب کیا ہے؟ سامعین گرامی، اس لمبی بات کو سمجھانے کے لیے میں ایک شارٹ کٹ استعمال کرتا ہوں۔ 2 چیزیں ہیں، ایک کا نام ہے شریعت اور ایک کا نام ہے عشق۔ اللہ سے مانگنے کو شریعت کہتے ہیں، غور فرما رہے ہیں یا نہیں فرما؟ یہ نماز پڑھ کے کیا کیا جاتا ہے؟ دعا مانگی جاتی ہے، یہ شریعت ہے، یہ مانگ رہی ہے۔ روزہ شریعت ہے، وہ مانگ رہا ہے۔ حج شریعت ہے، وہ مانگ رہا ہے۔ اللہ سے مانگنے کو شریعت کہتے ہیں، اللہ کو دینے کو عشق کہتے ہیں۔ اور ہے یہ عقیدہ پڑھتا ہوں، اور عقیدہ پڑھنے والے خطیب کو کبھی شرمندگی نہیں ہوتی، کیونکہ کمزور موقف والا خطیب گھبرا جاتا ہے، اس بندے نے یہ حال ہی نہیں کہا، پتہ نہیں اس کے مزاج پہ بات ٹھہری ہے کہ نہیں ٹھہری، یہ بندہ چپ کر گیا، اس نے منہ چھپا لیا۔ ہر ایک اپنے اپنے عقیدے کا ذمہ دار ہے۔ سامعین گرامی، شریعت کا مطالبہ ہے اللہ سے طلب کرنا، گھر نہیں گھر دے، زر نہیں زر دے، اولاد نہیں اولاد دے۔ عشق ہے اللہ کو دینے کا نام، گھر بھی تیرا، زر بھی تیرا، اولاد بھی تیری، میں بھی تیرا۔ تو سارے اللہ سے مانگتے ہوئے نظر آئے، اور 2 ہستیاں اللہ کو دیتی ہوئی نظر آئیں۔ ابتدا کرنے والے کا نام ہے ابراہیم،
انتہا کر دینے والے کا نام ہے حضرت شبیر۔ ابراہیم نے ابتدا کی اور شبیر نے انتہا کر دی، اور دونوں کا مقابلہ میں اس لیے نہیں کرتا کہ کیا تقابل ہو خلیل اللہ کا شبیر سے۔ خواب افضل ہو نہیں سکتا کبھی تعبیر سے۔ خوابوں کے شہزادے کو ابراہیم کہتے ہیں، تعبیر کے شہنشاہ کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ ابراہیم کمال ہے لیکن خوابوں کا شہزادہ ہے، شبیر عظیم ہے لیکن تعبیر کا شہنشاہ ہے۔ ابراہیم زمزم سے کعبہ بناتا ہے، شبیر خون سے کربلا تعبیر کرتا ہے۔ ابراہیم بھی عشق، اور آئیے میں گواہی دلاتا ہوں، شاعر مشرق سے گواہی دلاتا ہوں۔ اقبال بتا رہا ہے، اقبال، میں پھر عرض کرتا ہوں، یہی الفاظ دہراؤں گا، پوری تقریر اسی پر کروں۔ اقبال نے اسی عقیدے کی تصویر کھینچی۔ جب ابراہیم آگ میں پھینکے گئے تو اقبال نے فوٹو کھینچ دی، کیا کہا؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ ابراہیم عشق ہے، شبیر بھی عشق ہے، امام عاشقاں پورے بطول، وہ عاشقوں کا امام ہے جو بطول کا گھرانہ ہے۔ ابراہیم اور شبیر کا فرق نہ عرض کرتا تھا، ابراہیم خوابوں کا شہزادہ، حسین تعبیر کا شہنشاہ۔ ابراہیم اللہ سے کہتا ہے، پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ کی آواز ہے، لم تؤمنو، تجھے ایمان نہیں ہے؟ فوراً کہا، ایطمئن قلبی، ایمان ہے، اطمینان چاہتا ہوں۔ اب بے شک خطیب کے کلام پہ چپ کر جایا کرو، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ فرما رہا ہے ایمان ہے، اطمینان چاہتا ہوں۔ جیسے مقرر ابھی مقرر قرآن کی آیت ہے اور یہ پیچھے رکھے ہوئے، ابراہیم فرما رہا ہے ایمان ہے، اطمینان چاہتا ہوں۔ شبیر اور ابراہیم کا فرق قرآن سے سمجھ، جس کے پاس ایمان ہو اور اطمینان کو ڈھونڈ رہا ہو اسے ابراہیم کہتے ہیں، اور جسے اللہ نفس المطمئنہ کہہ رہا ہو اسے حسین ابراہیم۔ یہ قرآن کی گواہی ہے کہ ابراہیم متلاشی اطمینان تھا، شبیر نفس المطمئنہ ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس کی توجہ ہے اور کون سے پریشانی کے عالم میں مبتلا رہے گا۔ یاد رکھنا سامعین گرامی، ابراہیم کا سٹیٹس قرآن میں یہ اللہ سے کہتا ہے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، پروردگارہ مجھے صلاۃ قائم کرنے والا بنا۔ اب ظاہر ہے کہ ہر بندے کی سمجھ میں ہر بات جب آ نہیں سکتی تو ہر بندہ بول بھی نہیں سکتا۔ مجھے صلاۃ قائم کرنے والا بنا، یہ خواہش ہے ابراہیم کی، نوشتہ دیوار نہیں، آیت قرآنی ہے۔ اللہ سے کہہ رہا تھا، پروردگارہ مجھے صلاۃ قائم کرنے والا بنا۔ اور شبیر کون ہے؟ اشہد ان قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، حسین میں گواہی دیتا ہوں تو نے صلاۃ کو قائم کر کے دکھا دیا۔ یاد رکھنا سامعین گرامی، قربانی کی ابتدا کی ابراہیم۔ قربانی کا مطلب کیا ہے؟ ثابت کرو مال پیارا ہے یا اللہ؟
جان پیاری ہے یا اللہ؟ اولاد پیاری ہے کیا؟ لن تنالوا البر، تم میں سے اس وقت کوئی نیکی نہیں پا سکتا حتیٰ تنفقوا، جب تک قربان نہ کرے مما تحبون، جس سے محبت کرتا ہے۔ یہ چوتھا پارہ ہے، پہلی آیت۔ خیرات اس چیز کی قبول ہوتی ہے، اللہ کی راہ میں وہ چیز قربان کرو جو تمہیں پیاری ہے۔ اللہ کا مطالبہ یہ ہے، بندے کی چکر بازی کیا ہے؟ اے سوٹ پھٹ گئے فقیر نو دے دو، یہ کھانا خراب ہو جائے گا بچ گیا ہے ہمسایوں کو دے دو۔ یہ خیرات نہیں، مما تحبون، جس سے محبت کرتے ہو، جو چیز تمہیں پیاری ہے، جو تمہیں پیاری ہے وہ قربان کرو۔ اور ہے کہ نہیں آپ؟ جس چیز سے تمہیں پیار ہے اسے اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ جو کپڑے خود کو پسند ہیں وہ اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ جو غذا خود کو پسند ہے وہ برادر مومن کو کھلاؤ، تب اللہ نیکی کو قبول کرے گا۔ قبلہ یہ میرا خیال نہیں، قرآن کی آیت ہے۔ اب اللہ نے ابراہیم کو کچھ چیزیں دی جو ابراہیم کو بڑی پیاری تھی۔ پہلے انسان کو پیار ہوتا ہے مال سے، اور اگر جان پہ بن جائے تو مال قربان کر دیتا ہے۔ لہذا پتہ چلا کہ جان سے مال زیادہ پیارا نہیں، اور جان سے زیادہ پیاری ہے اولاد۔ اولاد پہ مشکل بن جائے جان قربان ہو جاتی ہے۔ اور انسان کی اصلی قیمت کا پتہ ہی تین چیزوں سے لگتا ہے۔ کوئی اگر مال کی رشوت نہ مانے پھر بندے جان کی دھمکی دیتے ہیں، اور وہ نہ مانے تو آخری دھمکی اولاد کی ہوتی ہے۔ لیجیے ابراہیم کے تینوں امتحان سن لیجیے۔ پہلا امتحان، بکریاں چرا رہے تھے، صحرا دمبیوں سے بھرا ہوا تھا، دور دراز تک کسی بشر کا پتہ نہ تھا، اکیلا خلیل اور چرتی ہوئی دمبیاں۔ یا اتنے میں فضا میں ایک آواز گونجی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ محبوب کے ذکر نے ابراہیم کے دل کے تار بجا دیے۔ دشت میں اللہ کا ذاکر ذکر الہی کر رہا، دوڑ پڑا ابراہیم۔ پتہ چلا جسے جس سے محبت ہو اس کے ذکر کی طرف دوڑ کر چلا جاتا ہے۔ آئے اور اسے داد دی، آسمت، کتنی اچھی آواز ہے تیرے ذکر سے صحرا گونج اٹھا، اتنی پیاری آواز سے میرے اللہ کا ذکر۔ ایک دفعہ پھر کہہ دے، آدھی دمبیاں تجھے دے دوں گا۔ اس نے پھر کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ سامعین گرامی، میں اپنے بزرگوں سے التماس کروں گا، مزاج ممبر کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارا ممبر جو خطابت کا آسمان رہا، جہاں سے کائنات نے تہذیب اور سلیقہ سیکھا۔ میں نے کتاب میں اپنی آنکھوں سے فکرے پڑھے ہیں کہ علامہ سید علی النقی نقن صاحب کی تقریر کو لاہور میں سماعت کرنے کے بعد ایک اہل حدیث عالم دین یہ کہہ کر شیعہ ہو گیا کہ علماء ایسے ہیں تو ائمہ کیسے ہوں؟ اس کا مزاج اور اس کا وقار وہ زلزلے کی زد پہ۔ کیوں؟ توجہ کے خواہش مند حضرات نے اور داد کے بھکاریوں نے اس کے معیار کو گرا دیا ہے۔ یہ داد نہیں کہ میں زبردستی یوں ہاتھ کروں گا تو یہ بندے تو بولیں گے اور دو دفعہ یوں ہاتھ ماروں گا تو اگلے بندے بولیں گے اور ایک دفعہ حلالی حرامی کہوں گا تو ہر بیچارہ مجبوراً دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگا۔ معیار یہ نہیں، معیار یہ کہ تقریر ایسی ہو، کوئی بولے نہ بولے، اصل مقصد پیغام پہنچانا ہے۔ اگر بات کسی نے سن لی ہے تو مقصد مجلس مکمل ہے۔ معیار مجلس نعرہ نہیں، نعرہ تو اماں کے اچھے معیار کا اعلان ہے۔ علی کا نام لینا اور یہ داد لینا کوئی عیب بھی نہیں ہے۔ دعوت ذوالعشیرہ میں 40 بندے تھے اور ایک علی بولا،
تو ایک علی بولا تو باقی کیا کرتے رہے؟ چپ بیٹھے رہے. تو وہ وراثت آج تک چلتی آ رہی ہے. کائنات کے جلسے دیکھو، جن کے چپ بیٹھے رہے آج بھی ان کے جلسوں میں کوئی نہیں بولتا. اور جن کا بول پڑا باقی یا علی کہنے سے خطیب کا فائدہ نہیں، سننے والے کی بخشش کا فائدہ ہے. اور کسی کا مولا علی کے علاوہ بخشش کا کوئی بندوبست ہو گیا ہو تو وہ بے شک یا علی نہ کہا کرے، میرا کام تو ہویا پہ ایسے. پھر چاہے کوئی باہر بیٹھا ہو چاہے اندر کھڑا ہو، اسے چاہیے کہ علی کا نام لے اور خشوع و خضوع کے ساتھ لے، کیونکہ قیامت والے دن اللہ جنت کے رقبے ہی ایسے بانٹے گا کہ مومن کی دنیا کی ریکارڈ شدہ آواز کو رکھ دے گا کہ اس نے کتنے زور سے یا علی کہا تھا. جتنی دور تک اس کی آواز جائے گی وہاں کھڑے ہوئے فرشتوں کو کہے گا اس کی جنت کی حد وہیں تک ہے. بلکہ اب جنت ملے گی ضرور، لیکن یا علی آہستہ کہا تو جنت میں بھی کوارٹروں میں رہنا پڑے گا. کیوں کہ توجہ ہے مول صاحب کہ حضور تو تھوڑی میں سرپرستی فرماتے ہیں، پریشان ہو کے نہیں. سامعین گرامی یاد رکھیے، علی کی محبت جسم کی طاقت کا نام نہیں، ماں کی شرافت کا نتیجہ ہے. اچھی ماؤں کی اولاد کو یا علی کہنے کی تمیز ہوتی ہے. اس میں مذہب کی قید نہیں ہے، شیعہ ہے کہ سنی، ہندو ہے کہ عیسائی. میں نے ایک ہندو کا شعر سنا تھا، دبئی میں پڑھ رہا تھا، وہ اٹھ کے ربائی پڑھنے لگا، کہنے لگا پرائے دیش میں اپنوں کی خو ڈھونڈ لیتے ہیں، علی والے علی والوں کی خوشبو ڈھونڈ لیتے ہیں. سلامت سلامت. پرائے دیش میں اپنوں کی خو ڈھونڈ لیتے ہیں، علی والے علی والوں کی خوشبو ڈھونڈ لیتے ہیں. مسلمانوں کی نظروں کو نظر پھر کیوں نہیں آتا، فضائل میرے مولا کے تو ہندو ڈھونڈ لیتے ہیں. میں حیدرآباد دکن گیا، علی علی نعرہ حیدری. میں آندھرا پردیش گیا، ہندوستان میں، حیدرآباد دکن کے اندر تھی. میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں ناظم ممبر میرے پاس آ گئے، جیسے قبلہ تشریف فرما ہے ایسے وہ آ گئے. انہوں نے کہا قبلہ آپ سے پہلے ایک سکھ پڑھنا چاہتا ہے. میں پریشان ہوں، میں نے کہا یہ سکھ کیا پڑھے گا؟ اور سکھ کتنا سمجھدار تھا، اس نے میرے چہرے کی پریشانی پڑھ لی. ایسے ممبر پہ جاتے ہوئے میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا صاحب میں نے اپنے گرو کی تعریف نہیں کرنی، اپنے گرو کے گرو کی تعریف کرنی. کیونکہ گرو نانک کہتا ہے کہ جگت گرو حسین ہے اور گرو نہ کو. میرا گرو حسین ابن علی. اس نے آگے پنجابی زبان کے اندر 25 شعر پڑھے، پوری نظر نہیں 25 شعر، اور قیامت برپا کر دی. ایک دو شعر تبرکن آپ کی خدمت میں پیش تھا. شیخ لیکن اس کے ایمان کو سلام ہے. سپیکر پہ آ کے ہزاروں کا مجموعہ، ہندو سنی شیعہ سب مجموعہ، اور ممبر پہ آ کے کہتا ہے جنت فاطمہ دا داج. جو ہے یہ نہیں آپ وہ ایک شاعر نے کہا تھا کہیں مل جائے وہ کافر تو ایمان وار دوں اس پر. ڈھکو جیسے کروڑوں خبیث ملاؤں کا ایمان اس شیخ کی جوتیوں پہ قربان کر دوں. ممبر پہ آگے کہتے جنت فاطمہ دا داج جیدہ جاگ اتے راج. اے ہون قبلہ پریشان نہیں ہو منا تھوڑا دیا، اے ہون شیخ نال ریس ہے. توجہ ہے یہ نہیں آپ؟ وہ ہر شعر کے آخر میں قبلہ شاہ جی پوچھتا تھا کوئی ہو رہی تھا داس. اب جو بندہ چپ کرے گا میں اسے پوچھ لوں گا.
بھئی کوئی ہو رہی تھا دس حق ہے یہ کوئی نہیں میں پوچھا جی جیڑا بندہ چپ کرے سی واقعی پوچھ جنت فاطمہ دا داج جیدہ جگ اتے راج شیخ ہو کے کہتے ہیں او دے علی مہاراج کوئی ہو رہی تھا دس جنت فاطمہ دا داج جیدہ جگ اتے راج او دے علی مہاراج کوئی ہو رہی تھا دس کوئی ہو رہی تھا دس کوئی ہو رہی تھا دس شیخ ہو کے کہتے ہیں گل سن بڑی گہری لگی رب دی کچہری اٹھا بولیا نشہری کوئی ہو رہی تھا دس گل سن بڑی گہری لگی رب دی کچہری بسم اللہ گل سن بڑی گہری لگی رب دی کچہری اتھے بولیا مشاعری کوئی ہو رہی تھا دس پھر کہتے میں نو لگ گئی ہے سوں سمجھ دیو میں نو لگ گئی ہے سوں اکو جیاں آنکھیں توں تیرا دور فٹے منہ آدھی دنبیاں تیری ایک دفعہ پھر پڑھ اس کا سبوحن قدوس و نب الملائکت ورنو آدھی دنبیاں دیتے ابراہیم نے پھر داد دی سبحان اللہ کیا کہنے تیری آواز آدھی دنبیاں اور بھی تیری پڑھ یہ ذاکر جب کوئی اچھی چیز پڑھتا ہے نا جی تو مومنوں کی بڑی پرانی عادت ہے وہ اسے کیا کہتے ہیں وال پڑھ اس کی ابتدا ابراہیم نے فرمائی وہ اللہ کا ذکر کرتا تھا ابراہیم فرماتے تھے وال پڑھ سبوحن قدوسن رب الملائکت وٹو اب میری توجہ ساری دنبیاں دینے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی اتاری ابا اتاری قبا اتاری امامہ اتارا عشاء اٹھایا سارا مال رکھ کے کہتے ہیں ایک دفعہ پھر پڑھ بخیل کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک چھوٹا ایک بڑا چھوٹا بخیل رسول فرماتے ہیں وہ ہے جسے اللہ مال دے اور خرچ نہ کرے اس سے بڑا بخیل وہ ہے کہ اپنے پاس سے بھی خرچ نہ کرے اور دوسرے کو بھی برداشت نہ کرے ایسے بندے مجلسوں میں بھی بعض اوقات نظر آ جاتے ہیں آپ کوئی نعرہ حیدری لگائے تو اس پہ بولنا نہیں اور کوئی اور نعرہ حیدری لگائے تو اب حضور نے فرمایا کہ پہلا بخیل وہ ہے کہ جو خود مال خرچ نہ کرے اور اس سے بڑا بخیل وہ ہے جو کسی اور کے خرچ کو برداشت نہ کرے ایسے گزرا خواہ مخواہ اتنی دے گئے اتنی دے گئے ذاکر کو اتنی نیاز دے دی پلے سے دینی نہیں آؤ کائنات آدم و عالم میں جہاں جہاں وہابیت کے جراثیم ہیں ماں ذکر اہل بیت کی دشمنی میں ذاکروں کی نیاز کو نشانہ بنایا گیا میں کہتا ہوں آؤ میں ابراہیم کو نیاز دیتا دکھاتا ہوں اس سے زیادہ نیاز کائنات میں اگر کسی نے دی ہو مجمع میں سے اٹھ کے کھڑا ہو جائے میں ابھی ممبر چھوڑ کے اتر جاؤں گا ابراہیم نے دنبیاں ساری دے دیں ابا قبا امامہ انگوٹھی دے دی اور سرکار اس کے بعد دیکھ کے فرماتے ہیں دیکھ میرا دل ابھی بھرا نہیں اور مال ہو گیا ہے ختم تجھے دنبیوں کا خدمت گزار بھی تو چاہیے ہوگا بولو جسے زبان مولا نے عطا فرمایا تجھے دنبیوں کا خدمت گزار بھی چاہیے ہوگا ایک دفعہ پھر پڑھ میں نیاز بن کے تیرے ساتھ چلنے کے لیے تیار اور ہے کہ نہیں آپ کوئی آج تک ایسا بانی دیکھا جو نیاز کے طور پہ ذاکر کے ساتھ خود چل پڑا ابراہیم نے فرمایا میں تیرے ساتھ چلتا اس نے پھر پڑھا ابراہیم چل پڑے 4 قدم چلے بندہ رک گیا موڑ کے کہتا ابراہیم انگوٹھی پہن ابا پہن کبا پہن امامہ پہن اصالے دنبیاں بھی رکھ تو پاس ہو گیا ہے میں جبرائیل مولا سلامت رکھے تو پاس ہو گیا ہے اور میں جبرائیل آؤ ذرا سنی شیعہ مل کے ایک فیصلہ کریں یہ ابراہیم ہے کون شیخ الانبیاء ٹھیک پڑھیں خلیل الرحمن حج کے طریقے سکھانے والا نماز کے طریقے بتانے والا
اسماعیل و اسحاق کا بابا، ملت کا وارث، امام اپنے زمانے کے انسانوں کا، بیت اللہ کا مستری، علی کے زچے خانے کا کمی، اللہ کا دوست خلیل الرحمن، اور جبرائیل اپنے نور کو چھپا کر بشر کے لباس میں آیا تو معصوم نبی سے نہیں پہچانا گیا. تو جب ابراہیم جیسا نبی جبرائیل کے نور کو نہ پہچان سکے تو کسی سے محمد و آل محمد کا نور کیسے پہچانا جا سکتا؟ بس سامعین کرام، یہ پہلا امتحان تھا اور مال کا امتحان تھا، اور اس میں حضرت ابراہیم پاس ہو گئے. دوسرا جان کا امتحان. 9 میل کے علاقے میں آگ لگا دی گئی، منجنیق میں خدا کے رسول کو بٹھا دیا گیا، صفائے ملائکہ میں شور مچا، تپش دور دراز تک پہنچی. کہتے ہیں کہ ہد ہد وہ آگ کی طرف اڑتی ہوئی نظر آئی، چیونٹیوں تک نے بلوں کو چھوڑ دیا، تپش اتنی تھی، کئی مخلوق مر گئی، جو بچ گئی وہ بھاگ گئی. ہد ہد آگ کی طرف دوڑا جا رہا تھا. رستے میں جبرائیل نے روکا. کدھر؟ کہتے جلدی کر، وقت نہیں ہے، رستہ چھوڑ. اب آ گئی میں سید الملائکہ. جبرائیل صرف یہی پوچھنے آ رہا ہوں ارادے کیا ہے؟ اس نے آگ بجھانے جا رہا ہوں. اس نے کہا 9 میل پہ ہے. اس نے کہا چاہے 900 میل پہ ہو. جبرائیل فرمانے لگے اتنا محسوس نہ کر، صرف اتنا بتا یہ آگ بجھتی کس چیز سے؟ ہد ہد کہتے پانی سے. اس نے کہا سیاح تو ہے، سمجھدار تو ہے، پتہ تو تجھے ہے، لیکن میں پوچھ سکتا ہوں کہ سرکار پانی کہاں ہے؟ ہد ہد کہنے لگا میری چونچ میں. سنی شیعہ علماء نے لکھا کہ جبرائیل نے فرمایا ایک قطرے سے آگ بجھتی ہی ایک قطرے سے ہے. اور ہے یہ نہیں، یہ ایک قطرہ جہنم کی آگ کو بھی بجھا سکتا ہے. ایک قطرے سے اتنی بڑی آگ کیسے بجھے گی؟ بے نیازی سے دیکھ کے کہتے جبرائیل بے شک تو سید الملائکہ ہے، لیکن میرے عقیدے کو نوٹ کر اور یاد رکھ، جانتا میں بھی ہوں آگ زیادہ ہے پانی تھوڑا ہے، آگ مجھ سے بجھے گی نہیں، لیکن میں جا اس لیے رہا ہوں تاکہ قیامت تک یہ فیصلہ ہو جائے کہ میں ابراہیم کا ساتھی ہوں، نمرود سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. دنیا ہمیں کہتی ہے کہ 200-400 سڑک پہ آ کے یا حسین کہتے ہو، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ پوچھنا ہے تو جا ہد ہد سے پوچھ. ہم بھی سڑک پہ آ کے ماتم کر لیتے ہیں تاکہ ہماری پارٹی پوزیشن کلیئر ہو جائے کہ ہم حسین کے ساتھی ہیں، یزید پلید سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. خلیل الرحمن آگ میں گرنے لگا، صفائے ملائکہ میں شور مچ گیا. معبود تیرے ایک سجدہ گزار، کیا وہ بھی نہیں رہے گا؟ جبرائیل نے کہا میں مدد کروں اس کی. اب آج قبول کرتا ہے تو کر. اب یہ نہیں کہا کہ کر، یہ قبول کرے تو کر، کیونکہ امتحان ہی یہی تھا. منجنیق سے نکل آئے، خلا میں تھے اور ابھی آگ میں گرنے والے تھے. اس مشکل وقت میں جبرائیل رستے میں ملاقات کے لیے آ گئے، اتنے مشکل ترین وقت میں، اور سوال کر دیا کوئی حاجت ہے؟ کوئی حاجت ہے؟ یہ شان خلیل الرحمن تھی. اتنے مشکل وقت میں بھی دماغ حاضر تھا. دنیا کو بتا رہے تھے میں آگ میں گرتے ہوئے دماغ درست رکھتا ہوں. میرے سردار پہ معمولی سے بخار سے ہذیان کا الزام لگاتے ہیں. کوئی حاجت ہے؟ پلٹ کے فوراً کہا جبرائیل حاجت ہے مگر تجھ سے نہیں. اگر کہہ دیتے نہیں ہے تو جھوٹ تھا، اور اگر اس سے کہہ دیتے کہ ہے تو فیل ہو گئے تھے، کیونکہ اللہ نے جبرائیل کو مشکل کشا نہیں بنایا.
جس سے ہے وہ مشکل کشا ہے اور وہ جانتا ہے. اس لیے تو قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا، فَإِذْ قُلْنَا، ہم نے کہا. ہاں جی سے یہ ہم اور میں کا فرق سمجھ میں آ جائے اسی کو تو معرفت نصیب ہوتی ہے. ہم نے کہا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم. 100 سال پہلے ٹیمپریچر کا نظریہ نہیں تھا. آدمی نہیں جانتے تھے کہ اگر مائنس اتنی زیادہ ہو جائے، ٹیمپریچر -100 سے اوپر چلا جائے تب بھی بندہ مر جاتا ہے. خون برف کی طرح جم جاتا ہے، بندہ مر جاتا ہے. اگر قرآن ہوتا بندے کا لکھا ہوا کلام تو 1400 سال پہلے اسے اتنی سردی کا پتہ نہ ہوتا. پھر آیت صرف اتنی ہوتی، اے آگ ٹھنڈی ہو جا. کیونکہ قرآن اللہ کا کلام تھا، اس لیے بردم و سلامن، اتنی ٹھنڈی ہو کہ میرا ابراہیم سلامت رہے. یہ قرآن کے حق ہونے کی دلیل ہے ان کے لیے کہ جو قرآن کو نہیں مانتے. پاس ہو گیا ابراہیم. تیسرا اور آخری امتحان، اولاد کا امتحان، سخت ترین امتحان. خواب میں آ کے اشارہ کیا. صبح اٹھ کے بیٹے سے پوچھا میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، تجھے ذبح کر رہا ہوں. اور اس کہا افعل بما تؤمر، جو امر ہوا ہے پورا کرو. ابراہیم فرما رہے تھے خواب دیکھا ہے. اسماعیل نے کہا امر ہوا ہے. انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، میں صبر کروں گا. ہجرت کی رات مصطفیٰ نے علی سے کہا میرے بستر پہ لیٹ جاؤ کیونکہ خطرہ ہے. علی نے فرمایا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ یہ کیا کیوں پوچھا علی؟ تو کیا کیوں رسول کے لیے کہتے ہی نہیں، کیا کیوں کب کیسے اگر مگر. یہ رسول کے لیے علی کی ووکیبلری میں فکر ہے ہی نہیں. پھر کیوں کہو کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ علی ہمیں بتا رہے تھے کہ ہجرت کی رات محمد کی جان سونے والے نے بچائی ہے، رونے والے نے نہیں بچائی. کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ پیغمبر نے فرمایا ہاں اگر تم میں بن کے سو جاؤ. اگر تم بن کے سوئے تو جان نہیں بچے گی. تم میں بن کے سو میری جان بچ جائے گی. جیسے یہ فکر سنیں، علی نے کائنات کا، چھوٹے بچے توجہ کریں بزرگوں کو پتہ ہے، پہلا سجدہ شکر کیا علی نے. اس سے پہلے سجدہ شکر ایجاد ہی نہیں ہوا تھا، نہ کسی نبی نے کیا نہ کسی رسول نے. پہلا سجدہ شکر کیا علی نے. اب دونوں کا فرق سمجھیے. اسماعیل کو کہا لیٹ جاؤ، اس نے کہا صبر کروں گا. علی کو کہا لیٹ جاؤ، کہا میں شکر کروں گا. صبر ہوتا ہے مصیبت پر اور شکر ہوتا ہے نعمت پر. جو قربانی کو مصیبت سمجھے اسے اسماعیل کہتے ہیں، اور جو قربانی کو نعمت سمجھے اسے علی ابن ابی طالب. سرکار چھری اور رسی لے کر خلیل الرحمن نے اسماعیل کو لے کے گھر سے نکلا. ادھر شیطان کو تکلیف ہوئی، اس نے 3 ناکے لگائے. اس کے حربے کی تعداد ہمیشہ یہی رہی. یہ اگر کوئی حج پہ گیا ہے تو وہ گواہی دے گا، اور اگر کوئی غائبانہ یقین کرے گا اللہ اسے لے جائے گا. شیطانوں کی تعداد 3 ہے وہاں. بڑا شیطان، چھوٹا شیطان، وچکارلا. یہ ناکے اس نے لگائے کیوں؟ کیونکہ قربانی مزاج ابلیس کو سوٹ نہیں کرتی. شیطان کمینے کی نشانی یہی ہے، اسے قربانی اچھی نہیں لگتی. حالانکہ نہ چھری اس کی تھی نہ خون اس کا تھا. شیطان پہچان دو، چھری کسی کی ہوتی ہے، خون کسی کا ہوتا ہے. تکلیف شیطان کو ہوتی ہے. نت نئے حربے جی سڑکوں پہ ضرور بہانا ہے، بلڈ بینک میں دے دو. جب سوئی لگنے لگے پھر کہہ دینا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. امام حسین کے نام پہ تمہارا خون جائے گا. امام حسین زیادہ خوش ہوں گے.
اور بھائی محرم تو اگلے مہینے میں آئے گا، پہلے تو یہ قربانی کا مہینہ ہے، یہ 2 لاکھ روپے بیوہ کو دو، بکرے کے پیسے یتیموں کو دو، اور جو ہے یہ نہیں کیوں قبلہ اسوسیشن کو شیعوں کو مشورہ دینا تو آسان ہے، اور کئی اپنوں میں بھی یہ بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں۔ لائن لگاؤ، بلڈ بینک میں خون دو امام حسین کے نام پہ۔ بلڈ بینک اپنی جگہ پہ ایک نیکی ہے، یادگار شبیر ایک اپنی جگہ پہ نیکی ہے، یہی تو سلیبس ہے۔ تجھے اس مہینے میں دمبا سمجھایا تھا، اگلے مہینے میں ذوالجناح سے امتحان ہوگا۔ تجھے اس مہینے میں جلوس دکھا، کوئی حاجی صاحب بیٹھے ہوں گے تو وہ ذرا تھوڑی سی میری گواہی دے دیں گے، بسم اللہ الرحمن۔ حاجی صاحب آپ نے گواہی دینی ہے۔ حج کا رکن اعظم ہے وقوف عرفات، اصلی حج وہی ہے۔ زوال کے بعد عرفات کے میدان میں اس کا ٹائم اتنا ضروری ہے کہ رات سے حاجی صاحبان وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں اس میدان میں۔ چلو بھئی اپنے اپنے ٹینٹوں میں پہنچو، ابھی ذکر الہی کرو، لیکن اصلی عبادت کی نیت وہ زوال سے شروع ہوگی۔ کل جیسے ہی زوال ہو وہاں سے لے کے غروب تک اس میدان میں تم نے بیٹھنا ہے، میدان عرفات۔ عرفات کا مطلب ہے انٹروڈکشن، اور وہی حج کا رکن اعظم ہے۔ صرف وہی کر کے بندہ آ جائے تب بھی حاجی ہے، اور صرف وہی نہ کرے باقی کام کرتا رہے حاجی نہیں۔ رکن اعظم ہے، اتنی اہمیت ہے۔ بس ایک جگہ بیٹھ جاؤ، ظہر اثر وہیں پڑھو، اور پڑھنے کے بعد جیسے ہی شام کا ٹائم ہو نکل پڑو۔ اللہ میاں مغرب کا خبردار جلوس نکالو، اب مجھے نہیں پتا کس بندے کو خوشی ہو جائے گی حقیقت کو سن کر، اور کس بندے کی بے قراری میں اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ اسے حج پہ لے جائے، بڑے بڑے نماز کی جلدیاں کرنے والے، اور حج پہ تو بے نمازی بھی شرموں کو شرمی۔ توجہ ہے یا نہیں آپ؟ وہ مجبوراً چلو باقیوں کو دیکھ کر نماز پہ چلو، حج کرنے آیا ہوں تو ضائع نہ ہو جائے۔ ہر بندہ نماز کا شوقین، مگر جب مغرب نہ پڑھ لے چلو جلوس نکالو۔ جلوس کے مقابلے پر اللہ اپنی نماز کو بھی برداشت نہیں کرتا، آگے جا کے پڑھنا۔ وہ آگے ہم پہنچے تو جب میں پہنچا تو اس وقت 12:30 بج رہے تھے رات کے، اور ادھر مولوی صاحبان 6 بندوں کی صفحے بنائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کہا یہ کون سی اذان ہے؟ مغرب جی۔ غور ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے سبق پڑھا دیا کہ جلوس کی اہمیت یہ ہے۔ منکر نہ بننا نماز کے، ورنہ آل محمد سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ مجلس مکتب حسین ہے، نماز مقصد حسین۔ وقت آخر لب شبیر پہ آئی یہ صدا، میرے معبود صدا ہوتی رہے تیری ثنا۔ روز اول کا جو وعدہ تھا ہوا وہ پورا، میں تیرا بندہ ہوں پھر کرتا ہوں تجھ سے وعدہ، تیرے اسلام کو ہر دور میں غازی دے گی میری مجلس، تیری مسجد کو نمازی دے گی۔ انکار نہ کرنا نماز کو۔ کئی بندے کہتے ہیں نماز کا وقت ہو گیا، مجلس ختم کرو مجلس ختم کرو۔ یہ بیچارے پرائمری لیول کی تعلیم رکھنے والے جاہل قسم کے لوگ۔ آیت اللہ موسر الحکیم آل اللہ مقامہ سے فتویٰ پوچھا گیا، مجلس ہو رہی ہو، نماز کا وقت ہو جائے، کیا کرنا چاہیے؟ جو میں کہہ رہا ہوں اللہ کے 2 ٹائپ رائٹر لکھ رہے ہیں، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ آپ تو انہیں اتنی لفٹ نہیں کراتے، بھائی لوگ 1400 سال سے ان سے بنانے کے لیے ہر نماز کے بعد ان کا نماز میں اضافہ ہوتا ہے تو ہو جائے، ان سے بنا کے رکھو۔ ہمارے ہاں بھی ہے لیکن ہم سلام پھیرتے ہیں، منہ نہیں پھیرتے، گوشہ چشم سے اشارہ کرتے ہیں مستحبات میں سے، لیکن یہ نہیں کرتے کہ مڑ مڑ کے دیکھتے ہوں کوئی دیکھتا نہ، کرتے ہیں سجدہ سوئے زچا خانہ علی۔ کتنا برا نصیب ہے علی کے دشمن کا۔ علی کا ذکر کرو ایڈوانس میں جلنا شروع کر دیتا، کتنی جلدی ہے اسے اپنی جاگیر پہ قبضہ کرنے کی، آخر اس نے جہنم میں جلنا ہی ہے۔
پھر اسے جلدی ہے جلنے کی، کوئی علی علی کرنے لگے فوراً جلنا شروع کر دیا۔ علی کا نام سن کے ٹھنڈک خوشی محسوس ہو، سمجھو جنت کی پیشگی ہے۔ اور علی کا نام سن کے اگر ساڑ پڑ جائے یہ دوزخ کا ایڈوانس ہے۔ اب معلوم ہوا کہ قربانی مزاج ابلیس کو سوٹ نہیں کرتی۔ اس نے حتی الامکان 3 ناکے لگائے، قربانی کرو۔ اوپر سے اس کم وقت کا سٹائل حملہ کرنے کا یہ ہے، پینٹ شرٹ پہن کے کبھی نہیں آتا، مولوی بن کر۔ تلبیش ابلیس اسی کو کہتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں ایک پرندے نے جا کے شکایت کی کہ شکاری نے مجھے تیر مارا ہے۔ شکاری نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ جانور حلال ہے، اور کیا آپ کی شریعت میں اجازت نہیں کہ میں اس کا شکار کروں؟ فرمایا پھر تو نے شکایت کیوں کی؟ پرندہ کہنے لگا اگر یہ شکاریوں کے لباس میں آیا ہوتا تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، یہ کمینہ بھیس بدل کے آیا۔ توجہ ہے یا نہیں آپ لوگوں؟ یہ مقصر اینڈ کمپنی جو ہے، ابلیس یہ لباس سے نکلا ہے، اندر سے اور تھا، لباس اور تھا، دھوکہ دے رہا تھا، دھوکہ دینے کی نیت سے آیا۔ اب اس نے دھوکہ دی، پہلے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آیا، السلام ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا بیٹا ذبح کرنا۔ بیٹے جیسی چیز وہ ذبح کرنے کی، اتنا پیارا خوبصورت، دیکھ تو صحیح، آخر کیوں کر رہے ہو؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے۔ لو میں روز خواب دیکھتا ہوں اور جو دیکھتا ہوں وہ کرتا نہیں ہوں۔ جیسے یہ فکرہ سنا ابراہیم کے منہ سے نکلا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور 7 کنکریاں سرکار نے اس ملعون کو ماری۔ دوڑتا بھی گیا اور پوچھتا بھی گیا آپ نے مجھے پہچانا کیسے؟ فرمایا جو نبی کے خواب سے اپنا خواب ملا رہا ہو شیطان ہوگا۔ فیصلہ کرو، فیصلہ، جو خواب سے خواب ملائے وہ تو شیطان، اور جو کمینہ ذات سے ذات ملا رہا ہو۔ سرکار جو خواب سے خواب ملائے وہ تو شیطان، اور جو کمینہ ذات سے ذات ملائے وہ کتنا بڑا شیطان ہو، بھاگ گیا، نکل گیا۔ اب یہ ترتیب اس طرح سے تھی کہ ابراہیم علیہ السلام آگے آگے تھے، اسماعیل علیہ السلام پیچھے پیچھے تھے، کیونکہ حلالی بیٹے باپ کے آگے نہیں چلتے۔ جہاں باپ کا احترام نہ ہو سمجھو وہ بھی حلالی نہیں۔ اب اونچا یہ بول نہیں رہا تھا، تاریخ کہتی ہے کہ اس نے اشارہ بازی شروع کر دی۔ اونچا بولے تو ابراہیم علیہ السلام تو پہلے سے بھگا چکے ہیں، وہ تھوڑا سا آگے اور اسماعیل تھوڑا سا پیچھے، تو اس نے پیچھے سے اشارہ کیا۔ اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا تو کہنے لگا، تو حضرت اسماعیل نے فرمایا قربان ہونے، اس کمینے نے یوں ہاتھ، اور پھر اشارہ کر کے کہتا ہے ادھر اس نے ایسے کیا اور اسماعیل کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، دوڑا بھی صحیح اور پوچھنے لگا تو نے کیسے پہچانا؟ فرمایا جو نبی کے دماغ پہ حملہ کرے شیطان ہوگا۔ اور یہ کردار ہے 2 نمبر شیطان کا۔
اس کے اس کام کی وجہ سے یہ نمبر اتنا ذلیل ہوا کہ ہر غلط چیز کو 2 نمبر کہنے لگے. یہ دودھ اصلی ہے نہیں 2 نمبر ایسا کہا اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے. کہا جو نبی کے دماغ پہ حملہ کرے شیطان تھا. وہ تھوڑا سا آگے گئے. اب شیطان نے فائنل راؤنڈ کھیلا. جی اور اس کے ایکسپیرینس کے مطابق یہ جگہ جو تھی یہ اس کے لیے بڑی فیوریٹ جگہ تھی اور یہاں کبھی یہ ناکام نہیں ہوا تھا. نوح کی بیوی لوط کی بیوی گمراہ کر چکا تھا. نوح کی بیوی بھی اس نے گمراہ کی, لوط کی بیوی بھی کی, دونوں کو گمراہ کر چکا تھا. اب یہ بڑا تگڑا ہو گیا. اس نے کہا یہ تو میرا ہوم گراؤنڈ ہے, یہاں تو مجھے شکست ہو ہی نہیں سکتی. چلو وہاں میں ناکام ہو گیا, اب میں خالی نہیں جاؤں گا. کوئی اس بے وقوف کو سمجھائے کہ اگر ہاجرہ صرف نبی کی بیوی ہوتی, امام حسین کو سلام آواز ہے, اگر ہاجرہ صرف نبی کی بیوی ہوتی تو شاید گمراہ ہو جاتی, لیکن وہ بن چکی تھی ایک معصوم کی ماں. نہ نوح کی بیوی معصوم کی ماں بنی تھی, نہ لوط کی بیوی معصوم کی ماں بنی تھی. اس گھر میں اب جو میں فکرہ کہہ رہا تھا میں اس طرح نہیں کہوں گا, اب میں خود ذرا پیچھے ہو کے دوسری طرف سے آتا ہوں. اگر اس گھرانے میں کوئی نبی کی بیوی معصوم کی ماں بن جائے, وہ شیطان کے چکر میں نہیں آتی, وہ چاہے ہاجرہ ہو یا خدیجہ ہو, وہ چاہے یا نہیں آتی. اور اگر کوئی معصوم کی ماں نہ بنے پھر اسے کھلا میدان مل جاتا. دروازے پر آیا, دستک دی. کون؟ کیا نام بتائے؟ تاریخ کہتی ہے کہ اندر سے جب بیوی نے پوچھا کون, کہنے لگا ہمدرد. پرخلوص بندہ, مشورہ مفت دینے والا. جی فرمائیے یہ آپ کے شوہر اور آپ کے بیٹے کہاں ہیں؟ بیوی نے فرمایا دعوت پہ گئے دوست کے پاس. دعوت ہے, دعوتوں پہ رسی اور چھری ساتھ لے کے جاتے, مار ڈالے گا, ذبح کر ڈالے گا, ہائے واہ مصیبت. بیوی نے فرمایا پھر میں کیا کروں؟ بیوی کیا کروں؟ بچہ بچاؤ. کیسے بچاؤں؟ باہر نکل. جو سمجھ گئے انہیں میں دعوت دیتا ہوں, اور جو نہیں سمجھے وہ اپنی معرفت کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش کریں. ادھر اس نے کہا باہر نکل, اور ادھر بیوی نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. دوڑتا بھی گیا, پوچھتا بھی گیا بیوی تو نے مجھے کیسے پہچانا؟ فرمایا جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکالے شیطان. سامعین گرامی میدان میں پہنچے, بیٹے کو لٹایا, گردن پہ چھری رکھی, آنکھوں پہ پٹی, اللہ نے دمبا بھیج دیا. اس دمبے نے اتنا بہترین کردار نبھایا آج تک اللہ اس کی عزت کرواتا. یہ قربانی کا جانور گھر میں آ جائے نا, جو مرضی کرے اسے مار نہیں سکتے. مارو گے تو گنہگار ہوگے, اس کی رسی کو زور سے کھینچ نہیں سکتے. اللہ کو رسی سے پیار ہے جو رسی کی عزت کروا رہا ہے. نہیں, رسی سے اس لیے پیار ہے کہ وہ جانور کے گلے میں, جانور سے پیار ہے کہ وہ شبیہ ہے ابراہیم کے دمبے کی, اس دمبے سے اس لیے پیار ہے کہ وہ دمبا آیا تھا اسماعیل کی جگہ پر, اور اس سے اس لیے پیار ہے کہ اسماعیل بیٹا ہے ابراہیم کا. تو اب پیار کے کنیکشنز گنتے جاؤ. پیار ابراہیم سے چلا اور رسی تک پہنچو.
نہ رگے فتویٰ بھڑکتی ہے، نہ جبین شریعت پہ بال آتا ہے. یہ جہالت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اسماعیل کا دمبا سمجھ میں آ گیا، حسین کا ذوالجناح سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ کنیکشن سمجھ میں آ گیا اور یہ کنیکشن سمجھ میں نہیں آ. مالک میں کیوں عزت کروں اس دمبے کی؟ کئی مولوی تو اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھتے ہیں. جی حضور آپ قبلہ فرماتے ہیں فدائنا بذبح عظیم. یہاں پہ مولوی صاحبان نے عظیم کہا ہے دمبے کو، یعنی دمبا جو تھا وہ اسماعیل سے افضل تھا. ایسے مسلمانوں سے تو کافر اچھا. اور مولانا فتح محمد جالندری نے تو حد کر دی. اس نے کہا یہ اس لیے اللہ نے اسے عظیم کہا، یہ جنت کی گھاس چر چر کے موٹا ہو گیا تھا. کیا موٹا تھا اور بڑا ٹھیک قسم کا صحت مند قسم کا دمبا تھا، اس لیے اللہ نے عظیم کہا. عظیم کوئی ایسا ڈھونڈ جو اسماعیل سے افضل ہو، جو اسماعیل سے افضل ہو. اسماعیل ذبح ہو بھی جاتا تب بھی قیامت تک دین نہیں بچا سکتا تھا. قربانی ہو ہی نہیں سکتی تھی. اس کی عزت کر. اچھا میں نے پوچھا معبود میں اس کی عزت کیوں کروں؟ کوئی ریزن ہونی چاہیے. آج کل کے نوجوان ہر بدا کی ریزن، یہ صبح کی نماز 2 رکعت کیوں ہے؟ روزے کیوں رکھیں؟ روزہ رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ داڑھی رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا مطلب غلاموں جیسی عبادت کرنا، تاجروں جیسی، لاش اینڈ پرافٹ کو نظر میں رکھتے ہوئے. شریعت پرافٹ کا نام نہیں ہے، اطاعت ہولی پرافٹ کا نام. رسول کی اطاعت ہے. ساری کائنات کا نقصان ہے، حضور نے کہا کرو کرو. دنیا کا فائدہ ہے، حضور فرمائے نقصان ہے چھوڑ دو. اس کا نام شریعت. ٹریفک پولیس والا اشارہ کر کے کہے یوں، اس سے پوچھو کیوں. دنیا کے قانون پر جو اعتراض نہیں کرتا وہ بے وقوف اللہ کے قانون پر اعتراض کرتا. شریعت سمجھنے کا نام. کیوں میں عزت کروں اس دمبے کی، جانور کی، گائے کی، بچڑے کی کیوں عزت کروں؟ شبیہ بنا اس کا، ذبح ہو گیا تو ذبح ہونا کون سی کمال کی بات ہے؟ جانور ہوتا ہی ذبح ہے. ذبح نہ ہو تو مردار ہو جاتا ہے. اس کی معراج تو یہی ہے نا کہ چھری پھرے، ایسے مر جائے تو مردار ہو گیا. کیوں عزت کروں؟ آپ کے شہر میں کتنے جانور روز ذبح ہوتے ہیں، ان کی عزت اللہ تھوڑی کرواتا ہے آپ سے. اس کی کیوں کروائی؟ اس نے ذبح ہوتے ہوئے فطرت کے رنگ موڑ دیے. اب ذرا وہ بھی توجہ کریں جو علامہ اقبال کی طرح مجلس سننا چاہتے ہیں. فطرت کے رنگ کیسے موڑے؟ فطرت کا تقاضا تھا چھری چلے تو روو. یہ قربانی کا دن کوئی اتنا دور تو نہیں. آپ بے شک نہ بولیں، اس دن دیکھ لیجئے گا جس جانور کی گردن پہ چھری پھرے گی نا نیچے سے روئے گا، چیخے گا، جب تک آواز نکلتی رہے گی نکالے گا. چھری جو پھر رہی، یہ جو اسماعیل کی جگہ دمبا آیا یہ رویا نہیں. جی میرے ساتھ پہ قرآن رکھو، دلیل بھی رکھتا ہوں، نہیں رویا. توجہ، فطرت. کیوں نہیں رویا؟ آخر کیا وجہ ہے؟ دلیل کیا ہے کہ کیوں نہیں رویا؟ اگر یہ رو پڑتا، ابراہیم تھا ایسے. ابراہیم نے دمبا ذبح نہیں کیا اپنی دانش سے، ہوا دمبا ذبح، لیکن ابراہیم نے اسماعیل سمجھا ہے. اسی لیے تو اللہ کہتے ہیں تو نے خواب سچ کر دکھایا. وہ جو رگیں کٹ رہی تھی تھا دمبا، ابراہیم نے سمجھا اسماعیل ہے. خون اچھل کے آیا گرم گرم تازہ، اسے کہا اسماعیل ہے. اب اگر دمبا رو پڑتا، بولا جسے آواز مولا عطا فرمائی، تو ابراہیم پٹی کھول دیتے. آؤ ذرا کٹھے آ کے چپ رہنے والے بولنے والے سارے مل کر اس دمبے سے پوچھتے ہیں تیری فطرت میں اللہ نے رکھا تھا رونا، چھری گردن پہ چلی تو رویا کیوں نہیں؟ عجب نہیں وہ دمبا جواب دے یاد رکھو جب نبی کی جان بچانی ہو تو رو کر مخبریاں نہیں کیا کرتا.
نبی کی جان بچانی تو رو کر مخبری نہیں کرتے. اچھا آپ ان تینوں امتحانوں کو دیکھیے، جان، مال، اولاد. ابراہیم کے تین امتحان، اس میں ایک چیز آپ کو کامن نظر آئے گی، ایک جیسی نظر آئے گی. وہ کیا ہے؟ بچوں والا امتحان، عشق کا بچپن. چلیے میں مثال دے دوں تاکہ بات تھی تو آسان، مزید آسان ہو جائے. میرے آپ کے گھروں میں 2 سال کے بچے نے کپڑے پہنے ہوئے ہو، کپڑے کی خوشی اسے بھی محسوس ہو رہی ہے. اتنے میں بڑا یار بڑے سونے کپڑے ہیں تیرے، یار یہ تو میں دے چھٹ. یہ بڑے آدمی کو تو یہ کپڑے پورے بھی نہیں آتے، پھر اس نے مانگے کیوں؟ اصل میں وہ چیک کر رہا ہوتا ہے سخی ہے کہ بخیل. یوں ایسے وہ ٹافی کھا رہا تھا، مجھے بھی دو. اگر اس نے دی تو آپ نے خود اس کا ہاتھ پکڑ کے اسی کے منہ میں ڈالا. ابراہیم کا امتحان تھا بچوں والا. پہلے اللہ نے دمبیاں مانگی، ایسا لگتا تھا کہ ابھی چلی جائیں گی. وہ دینے پہ تیار ہوا، اللہ نے کہا رکھ. اللہ نے جان مانگی، وہ جمپ مارنے پہ تیار ہوا، این موقع پہ گلزار بنایا، رکھ. اللہ نے اسماعیل مانگا، وہ چھری پھیرنے پہ تیار ہوا، این موقع پہ اللہ نے دمبا بھیجا، رکھ. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بسم اللہ. بہت شکر گزار ہوں، میں بھول گیا تھا. امام حسین آپ کو اجر عطا فرمائے. آیت اللہ موصول حکیم سے پوچھا گیا نماز کا وقت آ جائے، مجلس ہو رہی ہو، کیا کرنا چاہیے؟ اب اس کی ٹیکنیکلی بات پہلے سن لیجئے. نماز قضا نہیں کر سکتے آپ. اگر کوئی قضا کرے گا تو گناہگار ہوگا. مثلا میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ایک مثال کے طور پر، اور وہ قضا ہو گئی 6 بجے، ٹائم ختم ہو گیا، سورج نکل آیا، اب نماز قضا ہو گئی، تو 6:01 پر ادا نہیں کروں گا تو گناہ دگنا ہو جائے گا. ایک تو پہلے پڑھی نہیں اور ایک کردہ اتارنے میں دیر کر. کئی بندے کہتے ہیں کل فجر نال پڑھسوں، غلط ہے. کل فجر کی کیا مہلت ہے آپ کے پاس؟ کوئی گارنٹی نہیں. اچھا ایک ہوتی ہے نماز قضا ہونا اور ایک ہوتا ہے اول وقت قضا ہونا، فضیلت کا وقت وہ قضا ہونا. وہ 6 موقع ہیں جہاں پر اول وقت قضا کیا جا سکتا ہے. یہ باہر نکلیں گے تو یہاں پہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، یہاں توضیح المسائل، جس مجتہد کی آپ کو مل جائے، آپ جس کی تقلید کرتے ہو اٹھا کے دیکھ لیجیے. مثلا میں نے ایک بندے کے 10 روپے دینے تھے، ادھر سے وہ آیا اور ادھر میں مصلی پہ کھڑا ہو گیا. اللہ میری نماز قبول نہیں کرتا. اللہ فرماتا ہے اول وقت جاتا ہے تو جانے دے، پہلے اسے راضی کر. اللہ 2 روپے کے قرضے والے کو راضی کیے بغیر تیری نماز قبول نہیں کرتا. اور بتا مودت اہل بیت کا قرض تجھ پہ واجب ہے یا نہیں ہے؟ نماز قضا نہیں کر سکتے، اول وقت چھوڑا جا سکتا ہے. مجلس حسین کے لیے یہ آیت اللہ موصول الحکیم آل اللہ مقامہ کو فتویٰ ہے. فرمایا کہ یہ مجلس ہیں جن کی وجہ سے نماز باقی. اس لیے سامعین گرامی گفتگو تمام ہو گئی. ہر امتحان میں اللہ نے ابراہیم سے مانگا اور پھر واپس کر دیا. یہ واپس کر دینا بتا رہا ہے کہ یہ بچپن کا امتحان تھا. عشق کے بچپن کا نام ابراہیم اور عشق کی جوانی کا نام حسین. جس بچے سے بچپن میں کپڑے مانگے تھے وہ دینے پہ تیار ہوا، واپس کر دیے. جوانی میں کما کے لائے گا، خوشی سے قبول کر لو گے. کربلا میں عشق جوانی پہ تھا، حسین دیتا جا رہا تھا، اللہ لیتا جا رہا تھا. حیرت ہے مسلمان. میں خدا کی قسم قربانی کے جانور دیکھ کے روتا ہوں. سڑکوں پہ عام پھر رہے، گلیوں میں عام پھر رہے، ہر گھر سے چھوٹے چھوٹے بچے سجا کے کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں. نہ کوئی پتھر مارتا ہے، نہ کوئی راستہ روکتا ہے، نہ کوئی کہتا ہے میرے دروازے سے نہ گزرو. قسمت زہرا کے بیٹے حسین کے. او میرا سنی شیعہ مسلمان،
مینا میں دمبا ذبح ہوا ہے، کربلا میں کنبا ذبح ہوا۔ تجھے دمبے کا ذبح ہونا یاد ہے، تجھے کنبے کا ذبح ہونا یاد نہیں ہے۔ جو بچ گیا اس کی یاد مناتے ہو۔ یہ صفا و مروہ کے درمیان جو قبلہ حج صاحب صحیح ہے، یہ صحیح کیا ہے؟ نبی کی ماں دوڑی تھی صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اور نیت کیا تھی؟ میرا مر نہ جائے۔ مسلمان ہے تو آ کربلا چل۔ اسماعیل کی ماں 7 مرتبہ دوڑی، میرا مر نہ جائے۔ رباب 70 مرتبہ حسین کے خیمے میں آئی، مولا میرا بچ نہ جائے۔ جو بچاتی رہی ہے اس کی یاد مناتا ہے، اور جو بار بار قربان کروانے کے لیے اٹھا اٹھا کے آتی رہی، جسے زمزم ملا اس کی یاد مناتا ہے، اور جس کے وزن سے زیادہ تیر اس کی گردن پہ لگا۔ لاش اٹھا کے شبیر آئے اور آ کے کہا ہاجرہ، وقت کی ہاجرہ، کام 2 ہے، میں اکیلا ہوں، ایک کام تو کر، ایک میں کرتا ہوں۔ بی بی فرماتی ہے مشکل خود مجھے کرنے دے، آسان خود کر۔ فرما مشکل آسان کی بات نہیں، تو بیٹے کا لاشا اٹھا، میں اصغر کی قبر بناتا ہوں۔ سگی ماں نے جنازہ اٹھایا، سگے باپ نے ذوالفقار سے قبر کھودنا شروع کی۔ یا ابراہیم کی آواز آئی، آ ہاجرہ یہ اور ہے ہم اور۔ مولا تیرے غم کو قبول کر، دنیا کے کسی غم میں نہ رو، جو کائنات میں حسین ابن علی کرو۔ اللہ بانی مجلس کی محنت کو قبول کر۔ جبرائیل پھر اترا، ابراہیم کے پاس آیا تھا، پھر کربلا میں آیا، غازی کی شکل بنا کر آیا، عباس کا چہرہ بنا کر آیا، کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے بیٹے کی قبر نہ بناؤ، میں نوکر غازی جو موجود ہوں، تلوار مجھے دے، میں تجھے اصغر کی قبر بنا دوں۔ روایت کہتی ہے حسین نے موڑ کے نہیں دیکھا، کیونکہ امام جیسے آگے دیکھتا ہے ویسے پیچھے دیکھتا ہے، امام نے موڑ کے نہیں دیکھا، بس میں اسے اشارہ کر کے کہا تو جبرائیل ہے، میں حسین ہوں، میں بھولنے والی ماں کا بیٹا نہیں ہوں، حکم دیتا ہوں غازی کی شکل نہ بنا، کئی سکینہ عباس سمجھ کے خیمے سے باہر آ۔ یا منقلب الا لعنت اللہ علی القوم۔